بچوں آ رہا ہے ہر جگہ. وہ سرجیکل اسٹرائک آپ نے ایک کی ہے, وہ سرجیکل اسٹرائک 1947 سے کر رہے ہیں. They are committing a war crime by printing your currency and you can't do anything about it. اور جو ایک پرائم منسٹر کھڑا ہوا پاکستان کے اگینسٹ مودی صاحب, اس کو ٹنگی دینے کے لیے 25 اور آ گئے. یعنی بدتمیزی کی انتہا ہے کہ کیجریوال از این ٹاپ رینکنگ, یعنی ایجوکیشن وائز ایک انڈین سول سروس کا ممبر, وہ بھی ریونیو کا. ریونیو کا اور میرے کو نہیں پتا ڈیمانیٹائزیشن کیا ہے. مطلب بینرجی کو تو میں سمجھوں گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ جو پپو ہے آپ کا کشمیر کا عمر عبداللہ, اور دیکھو میں اتنا گورا ہوں, مجھے چاند چلانے میں بھی چلوں گا. یہ ٹھیک ہے. ایک بے وقوف کو جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رول بیک ڈی مانیٹائزیشن. ارے رول بیک ڈی مانیٹائزیشن نہیں کہہ رہے کہ جیسے سورج نکلے چاند پہ ذرا روکنا, ذرا روکو, رول بیک. تو وہ جب 6 بجے سورج اوپر چڑھ گیا جگہ 3 بجے پہ ٹائم پہ لاؤ. یہ اور اس کو ووٹ دیا دلی والوں نے. تو آپ کا کیپٹل آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے الیکٹ کیسے کیا اس کو, اور پنجاب میں وہ چیف منسٹر بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان صرف کشمیر میں نہیں لڑ رہا. پاکستان از فائٹنگ ان پنجاب اینڈ ان بنگلہ دیش ٹو ٹیک ریونج آف 1971. فون بھی آ رہے ہیں, بند کرنے. اچھا, جب آپ کا تحفہ جو آپ نے ہمیں بھیجا 90,000 قیدیوں کو کھلا پلا کے, جن کو چابک پڑھنے چاہیے تھے, انہوں نے ہمیں ٹرینوں میں بٹھا کے واگا کی طرف بھیجا. جاؤ, اندرا گاندھی کے لیے کرسمس گفٹ جا رہی ہے. اتنی حسین ہے بے نظیر, میں کیا کروں. اور اس کا باپ سنیکر کھیلتا ہے. ہم کو تو یہ کرنا ہی تھا شملہ اکارڈ. اچھا کر دیا. انہوں نے جا کے وہ 90,000 بلوچستان میں ڈالے, وہاں قتل عام شروع کیا. یہ نہیں کسی نے دیکھا کہ اس وقت آپ ڈی ملٹرائز کر سکتے تھے پاکستان کو, جیسے کئی کنٹریز ڈی ملٹرائز ہوئی ہیں آفٹر ڈیفیٹ, کہ آپ کے پاس 25 ٹینک ہوں گے, 14 اگست کو آپ گھمائیے گا, اور 10 جیٹ دے دیتے ہیں آپ کو, وہ فلائی پاسٹ کریں گے, اور باقی آپ جائیں گھر پہ, سیکورٹی ہمارے حوالے. بٹ نمبر 1, یو سرینڈرڈ کشمیر ٹو پاکستان آفٹر وننگ اے وار. یعنی کبھی یہ ہوا کہ آپ جنگ جیت گئے اور آپ نے کہا اچھا وہ تم رکھو کیونکہ تم اتنے ہینڈسم ہو اور تمہاری بیٹی اتنی پیاری لگتی ہے. اور جتنے کشمیری ایڈوائزر تھے اندرا گاندھی کے, ایسے بالکل ساڑھے جے لگ دینے. The stupid people, you blew a victory, gave it to him, then said Indira Gandhi is the greatest prime minister of this country. یعنی ہم جو مکتی واہنی میں تھے, آپ یقین کریے, we were in a state of shock کہ انڈیا نے کیا کیا, دگا دیا بنگالیوں کو. آپ نے نہ صرف 90,000 قیدی دیے, آپ نے 5,000 وار کرمنل ریپسٹ کو پناہ دی اور کہا کوئی گل نہیں جی, سائڈ آرمز. سب کے سب ہندوستانی فوج والے پنجابی, ان کی دوستی کس سے ہوئی؟ پاکستانی پنجابیوں سے. ایک آپ کا بنگالی جنرل نہیں تھا. مکتی باہنے والے جو پنجابیوں سے لڑ رہے تھے, ان کو پتہ چلا انڈیا کی فوج بھی پنجابی ہے. اب آپ بتائیے, there was no connection among, after the first 2 weeks there was no connection. What did Pakistan do? It went back into Bangladesh. General Irshad, General Zia, Khalida Zia. Khalida Zia is a product of those military camps. There, it is evident. آپ کے یہاں تھوڑی سی تہذیب ہوتی ہوگی, میں پنجاب سے ہوں, ہمارے یہاں کوئی گنگا جمع تہذیب نہیں ہے. ہم تو انڈس اور راوی کے ہیں, جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر ہیں. اب دیکھیے کہ اس وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو in a press briefing says we will create Bangladesh in India, but it will be on our borders. And thus began the Khalistan movement. آپ کو اگر یاد ہو, جو لوگ میری ایج کے ہیں, کہ فوکر فرینڈشپ ہائی جیک ہوا تھا, گنگا نام کا ایک جہاز ہائی جیک ہوا تھا, یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. The entire project was to destroy India by the Babbar Khalsa and if not by drugs.
اینڈ دے ہیو سکسیڈڈ. اور آپ کے سب سے زیادہ جنگجو لڑنے والے کشتریہ ٹائپ کے لوگ دے ہیو گون ناؤ ٹو میک منی اینڈ ڈرائیو ٹرکس ان کینیڈا. کیونکہ آپ کی آرمی میں ریکروٹمنٹ اب ہونے لگ گئی بائی پاپولیشن بیسس. اور ایک پیسے والے کا لڑکا سنتری نہیں ہے 70 سال میں. آپ کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا کبھی بیٹا صوبیدار نہیں ہوگا, افسر ہوگا, ٹرنچ میں نہیں ہوگا. اور دوسرے سائڈ پہ ہر پیسے والا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے فلائٹ لینی ہے, وہ جو 5 اسٹار اوپر ہوٹل ہے. سو ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی یو کی ناٹ ڈیفیٹ دس آئیڈیالوجی, دس کنٹری وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ یور مین پرپز از ٹو فائٹ دیٹ آئیڈیالوجی اینڈ دی اونلی پیپل ہو کین ڈو اٹ آر انڈین مسلمس. آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ہماری ایک ہی فلائٹ ہے, ہم جاتے ہیں ختم. ہمارے لیے دنیا ٹرانزٹ لاؤنج ہے. ہم صرف بورڈ پہ دیکھتے رہتے فلائٹ کب جا رہی ہے بھائی جنت کو, یہ جا رہی ہے, ایئر انڈیا کینسل لیٹ, یہ وہ کینسل ہو گیا, اچھا جلدی جاؤ, یہ چل رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایک ڈیتھ کلٹ بن گئے, ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے, آپ زندگی یہاں بزانے کی کوشش کریں. یہ کانٹرڈکشن آپ کو سمجھنا پڑے گا اور مسلمان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہی ہے زندگی. یہ گھوڑے ووڑے پہ اوپر کہیں نہیں جاؤ گے تم, اور آپ کو بھی سمجھ لیں اینڈ میں پتہ چلے گا وہاں جا کے کی کرے گا, کی گل مان گئی, وہ سارے یہیں بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے, ہم خچر چلا رہے ہوں گے, یہ وہ ختم ہو گئے سارے لائف. اس چکر میں پڑھے لکھے لوگ اپنی زندگی دے رہے ہیں, بم پھاڑ رہے ہیں کہ جیٹ ایئر جا رہی ہے جنت کو, اور وہاں آپ ایسی ایئر ہوسٹس ملے گی 72 کہ آپ پہچان نہیں سکتے. یعنی آپ جہاں لونڈوں کو ڈیٹ نہیں کرنے دے رہے, ارے اس کی گرل فرینڈ ہے جانے دو بھیا, بیٹی کسی سے محبت کرتی, پیار کر, شادی کرنے دو نہ, مرنے کے بعد ملے گا سب کچھ. ابے پاگل ہو گئے, کوئی نہ منی بیک گارنٹی نہ کیش ملے گا, کچھ نہیں. اس نے کہہ دیا مولوی نے, وہ پگڑی باندھے ہوئے, عجیب سی داڑھی, اس کی مونچھ کٹی ہوئی, کیسے کیسے لوگ آ گئے ہندوستان میں, وہ کہہ رہے وہاں ملے گا, ہم کہہ رہے ہیں وہاں ملے گا. ارے نہیں ملے گا بھائی, کوئی آئے نہیں وہاں سے واپس. ہندوؤں سے پوچھ لو, یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, ان نے کو بتایا. اور اگر ایران میں یہ ہو تو بولے بھائی پارسی تو سارے غائب کر دیے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اتنا ہندو بیٹھے سر, ایک تو آگے بتائے بھائی میں وہاں گیا تھا تو وہاں ایک بڑا زبردست 5 اسٹار جنت لگی ہوئی تھی, مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ایسے, اورنگزیب بھی یوں سٹا پی رہے تھے, اور دارا سی کو بیٹھے وہ کچھ لکھ رہا تھا, وہ اس کو مذاق اڑا رہا تھا. بولے کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہ بجائے اس کے کہ ریئلسٹکلی کو بات ہمیں سمجھنا ہے, دنیا بھر کا مذاق بن گئے. دنیا میں یہ حالت ہوگی کہ مسلمان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. ہمارے حصے میں ایک ہی کام رہ گیا کہ یہ سالے جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ کے پاس ارے صاحب ہم ہندو مسلم بھائی جیسے سال پاکستان کے آپ نے رشتے دار سے ملنا, بولا صاحب کیا بات کریں, کیا گندا ملک ہے یار, کیا آپ کے یہاں دیکھو ٹویوٹا کرولا چل رہی ہے. یہی ہم سنا کرتے تھے, انڈیا میں ایمبیسڈر چل رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, جیسے ان کے باپ نے ٹویوٹا کرولا بنائی ہے. آئی بات پھر غزوہ ہند کی دوبارہ کہ وہ شریعہ, وہ اس کے اندر پری ڈٹرمنڈ ٹروتھ ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی, یوم قیامت, بالی ووڈ میں قیامت کو یوز کرتے ہیں, کیا قیامت حسینہ ہے, کیا قیامت کا کھانا بنایا ہے. یہ بھی مسلمان ہیومر, اسلامک ہیومر میں تھا کہ جو چیز ان کو صوفی کو پتا ہے کہ ہونا کچھ نہیں, وہ نیگیٹو کو پازیٹو میں کر دیتا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلمان کی کہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں کہ یہ دنیا ختم ہو. یہ آپ کو, اور اس کے 2 انڈیکیشن ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دبیق جو شہر ہے جس پہ آئسس کا قبضہ ہے, یا اب ختم ہو گیا, شاید کردوں نے لے لیا, ایک وہ جنگ روم سے, روم کا مطلب یورپ, تو ایک گریڈ کی جو جنگ ہوگی جس میں گورے اور عرب لڑیں گے, وہ ہوگی دبیق میں یورپ کے اگینسٹ, کرسچنوں کے اگینسٹ. لیکن دوسری جنگ غزوہ ہند ہوگی جس میں بی گریڈ کے مسلمان ماریں گے ہندوؤں کو. اور جب تک ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان نہیں ہو جاتا اس وقت دنیا ختم ہی نہیں ہو سکتی. اس چکر میں بیٹھے ہوئے لوگ
اور کوئی ایک آپ کے یہاں اس وقت اسلامک لیڈر نہیں ہے جو اس کا مذاق اڑائے یا ڈیناؤنس کرے یا کہے کہ جہاد از اینٹی اسلام. دے آر اسٹل سٹنگ دیئر. آئیڈیولوجیکل وار جو ہم نے لڑنی ہے وہ آپ ہار رہے ہیں. کیوں؟ آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے، اس کی بات ہی نہیں کر سکتے. نہ سینس آف ہیومر ہے. کارٹون بنا دو تو رائے، بچی کی شادی ہو جائے تو رائے، یعنی لڑکا اگر نماز پڑھنے نہیں گیا ہے تو اس کی پٹائی. یعنی ہر مصیبت جو ہے ہم مسلمانوں پہ آ گئی کہ ہماری شکلیں غصے میں رہتی ہیں ہر وقت. ہمارا کارٹون بھی بنتا ہے تو غصے میں مولویوں دیکھ رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہنستا ہوا گوپ جیسا مسلمان بیٹھا ہوا، کوئی ہیپی کیریکٹر نکل ہی نہیں رہا ہم سے. تو بگز بنی جیسا یا ٹام اینڈ جیری ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں ہی نہیں. سب غصے میں ایک دم ہر شخص زیادتی ہو رہی ہے. ارے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ سعید نقوی صاحب نے کہا زیادتی ہو رہی ہے. اگر ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو باقی 1 بلین جو ہندوستانی ہے، جو غریب ہے، مر رہا ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بڑی ہو گئی. یہ بھی جو ان کی نئی کتاب آئی ہے، دی ون آف دی موسٹ پریولیجڈ مسلمز ان انڈیا سیڈ دس. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں جا کے سالو ہوگا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان پہ نظر رکھیں. آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور کیونکہ کانگریس کے مسلمان موسٹلی اردو بولنے والے مولانا آزاد ٹائپ کے کلچر، لکھنؤ کے ادھر ادھر بانکے گھومتے تھے، انہوں نے کہا یہ باچا خان پٹھان کدھر سے، اس کو پھینکو دو. آپ نے پورا NWFP جس پہ کانگریس کی حکومت تھی آپ نے دے دی خیرات میں. یار اپنا کام چلنے دو، یہ کہاں پٹھان کابلی والا کیا چکر ہے، دفع کرو. بلوچستان کے جب لیڈر آئے مولانا آزاد کے پاس کہ یہ ہم اسٹیٹ آف کلات آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو مولانا آزاد کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے. وہ سمجھتے تھے کہ صرف اردو بولنے والا مسلمان ٹاپ گریڈ مسلمان ہوتا ہے یا عربی. یہ باقی ابوالکلام عبد جیسے آپ کے پریزیڈنٹ تھے تامل ناڈو کے، اور بنگالی پتہ نہیں کہاں سے کیرلا ویرا لگے تھرڈ کلاس. He rejected Balochistan because in his mind they were not good Muslims because they didn't speak Urdu. آپ اندازہ لگائیے 60% آف پاکستان تو آپ نے یو واکڈ اوے. یعنی آپ نے اوپننگ بیٹسمین جو تھے وہ ریٹائر کر کے کہتے تو گھر آ جائے. آپ بہت رن زیادتی ہو رہی ہے، سامنے والوں کی 200 رن کی اوپننگ پارٹنرشپ ہے، تم لوگ گھر جاؤ. یہ کوئی کرتا ہے؟ کوئی اپنی زمین چھوڑتا ہے؟ اور یہ آپ نے 1947 میں نہیں چھوڑی، آپ نے کارگل میں چھوڑ دی. سامنے فوج نہیں ہے، پاکستانی بھاگ گئے ہیں. سرکار نے کہا نہیں یہاں رک جاؤ. یہ لائن آف کنٹرول ہے، لائن آف کنٹرول ہے. تم دنیا میں 70 سال سے چیخ رہو POK. ایک تو ہندوستان میں ابریویشن اتنے ہیں، آپ ہیڈ لائن اٹھائیں 4 تو ابریویشن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہیلپ گائیڈ چاہیے ہوتی کہ پڑھے کیا رہا آدمی. اینی وے، گلگت بلتستان از انڈین ساورن ٹیریٹری، کسی ہندوستانی کو نہیں پتا. مظفر آباد از این انڈین سٹی، ڈزنٹ میٹر. ایم بی میں امتحان میں سوال ہی نہیں ہوتا. اب پیسے کمانے میں ضرورت نہیں پڑتی. ہر ہندوستانی لڑکا پیسہ بنانا چاہ رہا ہے، ہندوستانی لڑکی پیسے بنانے والے کی بھی بننا چاہ رہی ہے. یہ میری بیٹی کی اسیسمنٹ ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں. اس نے کہا ڈیڈ سارے سردار خالصتان بنانا چاہتے ہیں، سارے مسلمان خلافت چاہتے ہیں، اور سارے ہندو جو ہیں وہ CEO بننا چاہتے ہیں. تو وکیل اور گنڈے کی جنگ میں کب وکیل جیتا ہے؟ وہ کہہ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں قانون نے 2 لپڑ لگائے، وکیل ڈاؤن. آپ کے سامنے گنڈا بیٹھا ہوا اور آپ اس کو استادی دے رہے ہیں کہ ہم اتنی ڈونیٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ سافٹ پاور ہے، فلانا ہے، ہم 8000 سال پرانے 20,000 پڑھ رہے. ارے مونجو دارو تو چھوڑ آئے تم لوگ، کون کس کو پڑھی ہے یہ 5,000 10,000 کی؟ اتنی غیرت ہوتی تو چھوڑتے سندھ کو. تم کیا رونا رو رہے ہو کہ اتنی سولائزیشن، سافٹ پاور، ڈی پاور، بی پاور؟ ارے D1 ویزے کے لیے تم نے کلنٹن کو ووٹ ڈال دیا. اپنے ملک کی دشمن عورت جس کی چیف آف سٹاف پاکستانی مسلم برادرہڈ کی تھی، 90% انڈین نے ووٹ اسے دیا. جیب میں کتنا روکڑا ہے جیب میں،
سارا چکر روکنے کا بنا دیا. یعنی انڈین کی امپریشن یہ بن گیا کہ اس کو پیسے دو ختم. وہ دھرم بدل دیا. 2 گورنر ہیں انڈین, دونوں کرسچن ہو گئے. ایسی کیا بات تھی سکھزم میں کہ وہ نکی جو ہے وہ نکی ہو گئی. ہیلی کہاں کی یار, ہیلی تو پامٹ ہوتا ہے بھائی. تو ایسے ہی یعنی ٹوٹل فراڈولنٹ. وہ دوسرا جو لوزیانا کا گورنر ہے وہ 2 دفعہ دھرم بدلا. پہلے غلط کرسچن ہو گیا, پھر اسے کہا صاحب غلط ہو گیا, انہوں نے کہا 2 سال بعد چلو کیتھولک بھی ہو جاتے. If that is your reputation, that neither your past nor your religion, nothing counts except money, then Pakistan will beat the crap out of you. اور آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. یہ جو باقی 20 کروڑ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یو پی کے, یہ کیوں نہیں چاہتے لڑنے کے لیے آتنکوادیوں کے ساتھ؟ بھرتی کریں نا ان کو فوج کے اندر. اعظم خان کو بولے چلو اپنی بھینس کے ساتھ چلو, جہاں سارے لڑ کے آؤ, پھر دکھاؤ بات کرو. ہم بھارت کے یہ ہیں, جان دیں. اب ہر مولوی کا جان دینے کو تیار ہے. ابے جانے ہو, کس نے روکا تجھے پاکستان کو حملہ کرنے کے لیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, شام کو مشاعرے پہ بھی تو جانا ہے. یعنی وی ہیو بیکم جوکرز. تو یہ سمجھیے کہ اس ہندوستان جس کو آپ چاہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بنے, وہ اس لیے نہیں آپ چاہتے کہ دنیا میں امن آئے. آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ پھر ہم کہیں کہ جب ایئرپورٹ پہ جائیں تو ویزا رکھے انڈین پاسپورٹ, سیکورٹی کاؤنسل ممبر. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یمن میں. آپ کی 200 نرسیں نکل گئی, آپ نے کہا باہر دیں گے یمن. یہی ہوا نا, موصل کے اندر جو تھے انڈین وہ نکلے. انڈیا کے اخباروں میں کبھی چھپتا ہی نہیں کچھ عراق کے بارے میں. آپ سارے اخبار اٹھا لیجیے, آج بتائیے کہ یمن میں کیا ہوا. آپ کا تو پچھلے 2000 سال سے یمن اور ہندوستان کے تعلقات ہیں, لیکن پیسہ آ جاتا ہے تو یمن جائے بھاڑ میں. سعودی عربیہ اس سے لگے ہوئے سب. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس جنگ کے بارے میں جس پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن جو آپ پہ جنگ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے یہ ایمان ہے. اور وہ ہے جنگ غزوہ ہند. غزوہ ہند کا جو تعلق ہے شریعہ سے آتا ہے. پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں, ایک بڑی سمپل سی چیز. یہ 10 منٹ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا کرائسس کیا ہے دنیا میں. پہلے ہمارا قرآن اسمبل ہوتا ہے اور وہ ایک کتاب کی فارم میں نہیں ہے اور ہمارے پروفٹ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر قرآن کی اسمبلی پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے. تیسرے خلیفہ آنے تک قرآن کا مجموعہ جو تھا, جسے ہم کہیں گے کنٹیگیوس کرونالوجیکل آرڈر, جیسے کتاب ہوتی کہ جیسے اللہ سے وحی آئی پیغمبر اسلام کو 1 2 3 4 اور 142 تک چلی. اس وقت تک کیونکہ کتاب کی شکل میں کوئی چیز نہیں تھی, تو اس کا ارینجمنٹ ہوا کہ سب سے بڑی سورت پہلے اور سب سے چھوٹی آخر میں. اس کا مطلب گنتی ہے قرآن کی جو آج آپ دیکھیں وہ شروع ہوتی ہے 42, پھر جاتی ہے نمبر 8, پھر 76, پھر 2, پھر 39, پھر 82. اچھا وہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی تو مولوی کہتا ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہے, تم کو کیسے سمجھ میں آئے گی. جب کوئی ہندو پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہندو ہے, یہ تو ویسے ہی دشمن ہے. جب کوئی گورا پڑھتا ہے بولا یہ تو شرک, یہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اللہ کا خود بیٹا, تو یہ تو ہم سب سے بڑا کافر ہے. یعنی گنجائش ہی نہیں رکھی عقل کی کہیں بھی. حضرت علی نے اس وقت دیکھیں یہ, اچھا شیعہ سمجھے کیا ہوتا ہے پلیز. شیعہ کا مطلب ہے سیاسی جماعت. ایک تھے شیعہ عثمان اور ایک تھی شیعہ علی. یہ 2 پارٹیوں کی جنگ تھی, جس کے اندر دوسرے خلیفہ پہ جنگ ہوئی, تیسرے پہ ہوئی, چوتھے پہ ہوئی, اور 3 کو ہمارے مسلمانوں نے چاقو پکڑ کے نماز پڑھتے ہوئے علی کو تو جمعے کی نماز میں مارا. تو ہمارے کردار شروع سے یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آئی چاقو نکال لیا اور جو گنڈے کی طرح کھڑے ہو گئے. اس وقت کا پاکستان بنا دیا لوگوں نے, خارجی اس میں نکلے. یہ حالت کر دی کہ اسلام کے پہلے 100 سال مکمل ہونے سے پہلے
اسی پروفٹ کی ہر بچے کی گردن کاٹ دی. کن لوگوں نے؟ جو پروفٹ محمد کے دشمن تھے لیکن مسلمان بن گئے تھے، جس کا نام معاویہ ہے یا یزید ہے، جو پرانی امید ڈائنیسٹی جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا 711 میں، جس میں اب بھی آپ کے دلی میں دکانوں میں کتابیں بک رہی ہیں. محمد بن قاسم بڑا ایسا پینٹنگ بنائی ہوئی ہوتی، گھوڑے پہ آ رہا ہوتا ہے. He came to capture the prophet's family that had got refuge by a Hindu king by the name of Raja Daya. نہ مسلمان کو پتا ہے نہ ہندو کو پتا ہے. مسلمان کو پتا ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ تو ذرا امی نے نہیں بتائی تھی بات یہ، اور یہ پڑھ لی تو اب کیا ہوگا، چچا ڈانٹیں گے، اور وہ نہیں ڈانٹے تو مولوی تو ڈانٹتا ہی رہتا. ویسے بھی اچھے دن میں ڈانٹتے تو برے دن میں کیا ہوگا. تو چپ کر کے کہتا ہے بس برداشت کر لو، میٹرک پاس کر لو، انٹر کر لو، کالج کر لو، انجینئر بن لو. مسلمان ہندوستان میں جو وہ کہتا ہے چپ کر کے زندگی گزار لو. پاکستان میں جو کہتا ہے وہ ایک ٹانگ پہ ناچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مار دیں گے، ایک مسلمان 10 ہندو پہ آ گئے. یہ 1000 سال سے چل رہا ہے. جس شخص نے پناہ دی اس فیملی کو، وہ مار دیا سب کو. اسی حسین کو بچانے کے لیے کوئی فرانس سے نہیں آیا، کوئی افریقہ سے نہیں آیا. آیا کہاں سے؟ وہ پنجاب اور کشمیر کے ہندو براہمن آ گئے جن کے رشتہ داری ہو گئی تھی ایران کے جو رولر کی 2 بہنوں میں سے ایک کی شادی ہوئی پروفٹ کی فیملی میں، دوسری کی دتوں میں ہوئی. وہ آئے بچانے امام حسین کو. وہاں قتل عام ہوا کہ کوئی نہیں آیا چین سے یا سعودی عربیہ سے بچانے، جو پاکستان اور اسلام کے اس وقت بڑے دوست ہیں. ہندوستان کے لوگ آئے، ہندو مسلمان، پروفٹ محمد کی فیملی کو بچانے کے لیے. ہم نے اس کا احسان کیسے لوٹایا؟ ہم نے ہندوستان کے دونوں بازو کاٹ دیے. ہاشم مسکرا کے کہا اور بیٹھ گئے. پھر یہیں یو پی سی پی بہار میں بنا پاکستان، اور یہیں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کر لو جو کرنا ہے. پاکستان کی بھی ایسی تیسی، بنگلہ دیش کی بھی ایسی آتے رہتے، پتہ نہیں کروڑوں سال سے. اینڈ انڈین مسلمز میں آپ صرف ملتے مولویوں سے. آپ مودی صاحب کو لے لیجئے یا کانگریس کو لے لیجئے یا سی پی ایم کو لے لیجئے، جو بھی آتا ہے وہ مسلم فیملی پرسنل لا اور 3 مولوی ساتھ لے کے آتا ہے. داڑھی والے، کسی کے مونچھ نہیں ہے، کھسیانی ہنسی ہر رہے. گجرات میں بھی میں نے مودی صاحب کو دیکھا، جب مسلمانوں سے فوٹو کھنچتی ہے 5-10 لمبی داڑھی والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ مسلمان اسکیٹر نہیں ہے، کوئی ایتھلیٹ نہیں ہے، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی آٹو چلانے والا نہیں ہے، کوئی پان بیچنے والا نہیں ہے. ہمارا کام یہی رہے گا کہ لمبی داڑھی بغیر مونچھ کے ہو گئے ہم، اور تب جا کے کوئی نان مسلم انڈین پالیٹیشین کے آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی مسلمس، دا مائنورٹی. اور مائنورٹی میں کیا؟ ایکسٹریم مائنورٹی، یعنی وہ شخص جس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرائیں وہ ہماری لیڈر بن گئے. آپ کے یہاں آئے کوئی مولوی لے کے ایسے کے ساتھ بیٹی کے لیے رشتہ آیا، آپ دیں گے؟ لوگوں کو خوف آ جاتا ہے، ارے بیٹی کا حشر کیا ہوگا. پہلے تو یہ منی بیک گارنٹی نہیں کہ 3 اور آئیں گی برتن دھونے. ہاں وہ ہو گیا تو طلاق کیسے ملے گی؟ گھر بھیج دی تو کیا ہوگا؟ سارا سسٹم از اسٹیکڈ اگینسٹ مسلمز آف انڈیا بائی کانگریس اینڈ بی جے پی بائی امپاورنگ دا مسلم پرسنل لا بورڈ. آپ جب یونیورسل سول کوڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہی بجرنگ دل والا حساب آ جاتا ہے کہ سب مسلمانوں کو نکال دو. یہاں ایک بات میں بتا دوں، یہ نکاح ہوا ہوا ہے، اس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی کس اچھی ہے یا بری ہم نہیں جانے والے ہندوستان سے. تو بیٹھے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں جا رہے اور یہاں ہی رہنا ہے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں ہم کس سے بات کریں گے، دوپٹہ پہننے والی سے یا حجاب پہننے والی سے. یہ صاف بات ہے. جس نے عربوں کا، جو عرب ہندوستان کے مسلمان لوگ تھوکتے ہیں، اس کا ادب کیا، اس سے ہم بات نہیں کریں گے. جو ہندوستان کے کلچر، اوڑھنی اور دوپٹہ جو ہندو مسلمان سکھ سب پہنتے ہیں، جو گھونگھٹ آج بھی چلتا ہے ہریانہ کے اندر، جو اس کو کہے گا سر آنکھوں پہ نہیں رہے ان لوگوں سے جو آ کے 15 سال کی بچیاں عرب آ کے اٹھا جاتے ہیں حیدرآباد سے، کرائے کی بیویاں، اور ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں کی لے گئے، ہمارے تھوڑا پرابلم ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا
اور کسی عرب کو آپ نے نہیں روکا جس نے نیپالی بچیوں کو ریپ کیا تھا یہاں پہ دلی میں، یاد ہوگا آپ کو، ایک نہیں نکلا سڑک پہ۔ کیسے ہندوستان کی بچی 15 سال کی جا سکتی ہے حیدرآباد دکن سے کسی عرب کی داشتہ بننے؟ 1 لاکھ ہندوستانی کیوں نہیں نکلتا؟ کیا فرق پڑتا ہے ہندو ہے یا پارسی ہے؟ نکلے باہر، نہیں جائے گی ہماری بیٹی۔ ہندوستان کی لڑکیاں بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ اور جس دن ہندوؤں نے، چاہے وہ رائٹ ونگ ہو یا کانگریسی ہوں یا سی پی آئی سی پی ایم کے ہوں، ان کو ہندو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس ہندوستان کا تو ہر آدمی ہندو ہے، تو سناتن دھرم میں ہے تو اسلام میں ہے، فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ جب نان مسلم نکلیں گے تب عرب کو ہوش آئے گا کہ یہ ہندوستان ہے جس سے ہم ٹکر لے رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے جو ناپاک لوگوں سے بنایا، جو سور کھانے والے جنا، جو اپنے دوست کی بیٹی لے کے بھاگ گیا، اس کو یو پی والوں نے کہا قائد اعظم۔ ہم نے بلوچستان اور سرحد میں نہیں کہا تھا اسے قائد اعظم، یا آپ کے سی پی، بہار، مدراس، بمبئی وہیں سے الیکٹ ہوتا تھا نا، تو کہاں وہ بمبئی کے مسلمان؟ کبھی کوئی آیا ہے کہ جناح صاحب غلط تھے؟ کسی ایک نے نہیں کبھی کہا یہ۔ وہ لوگ نکلے اور کہیں آج کے دن کے بعد کوئی عرب لڑکی اٹھا کے لے کے جائے، ٹانگیں توڑ دیں گے ہم، اور بند کر دے پولیس والا۔ تو یہ ایکشنز ہوں گے جس کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 5000 سال پرانے ہیں، لیکن جب تک لاہور میں دیوالی نہیں ہوگی، دیوالی ہو ہی نہیں سکتی۔ تھینک یو۔ ملک میں اس دھرتی پہ پچھلے سن 711 سے ایک کیا کہیں گے، ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے جس کے تحت یعنی 80 ملین تو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے جو جینوسائڈ ہوا انڈیا میں اوور دی لاسٹ 1000 years، بلکہ they say that it is the most horrendous killing of the people in their own home in the name of an ideology۔ لیکن اس کی بات کرنے پہ پابندی ہے یا کسی حکومت نے نہیں قانون بنایا ہے کہ اس کے بارے میں سیکشن 144 5 آدمی سے زیادہ نہیں، اور یہ سیکشن بھی اس میں یہ گفتگو نہیں، نہ یہ ایسا خوف ہے۔ امریکہ میں اسے کہتے ہیں کہ بلیک لائیوز میٹر، چاہے جتنے بھی جرم کر لے کوئی گورا بول نہیں سکتا اس کے اگینسٹ۔ یہاں پہ ہندوستان میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سمجھیے کہ جب جو جرم ہندوستان نے کیا وہ یہ کہ پروفٹ محمد کی اولادوں کو پناہ دی راجہ طاہر نے سندھ میں، اور دنیا کی پہلی مسجد ایک ہندو راجہ تھے اپنے کیرل میں، انہوں نے کہی یہ زمین لے لو، یہ آتے ہیں یمن ومن سے، ان کو مسجد بنا دو یا وہ بیچارے ان کی قبر عمان میں ہے، ہندوستانیوں کو نہیں پتہ یہ سب باتیں جو ہیں کہ آپ کے آؤٹ آف پوسٹ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ MBA کر رہے ہیں، اس میں لگے رہے ہیں، آپ لوگ سب بڑے ہو کے CEO بنیں گے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئے گی سب کی نوکریاں لگ جائیں گی وہیں پہ، کیونکہ آنے والی ہے۔ تو اس جرم میں وہ جو ایک شے ہے جسے میں اسلامزم کہتا ہوں، اور میں نہیں بلکہ آپ کے جو ترانہ لکھنے والے دوگلے شاعر تھے اقبال، انہوں نے بھی الاسلامیہ کہا، اسلامزم یوز کیا، اور اس وقت مسلم برادرہڈ اور جماعت اسلامی بھی اسلامیت پہ سائلنٹ ہوتا ہے عربی میں، اس لیے اسلامیہ الاسلامیہ اخوان المسلمین کا ہے، وہ ہمارے یہاں اسلامیت بلکہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا ایک زمانے میں، اسلام نہیں اسلامیت۔ یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں بھی اسلام نہیں پڑھایا جاتا، اسلامیت پڑھائی جاتی ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے، نظر بھی آتا ہے سب سامنے۔ اس کی جنگ ہے دنیا سے، اور اس میں
فلسفہ جو ہے اس کا جو آج کی دور میں پچھلے 1000 سال سے تو ہو رہا ہے، آپ کے دیوبند کا جو وہ ہے مدرسہ یا انسٹیٹیوشن، انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ ہمارا مدرسہ جو ہے محمود غزنوی کے ماڈل پہ بنا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ انگلش میں چھپی ہوئی ہے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو ابھی تک شرم نہیں آئی ہے کہ کچھ شخص کا نام لیا جا رہا ہے جس نے ان کی دھرتی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تو ان کا اب تک ہمت ہے مولاناؤں کی کہ وہ ایک ملک جس میں 80% ہندو رہتے ہوں، کہ ہندوؤں کا قتل عام کرنے والے کے نام پہ وہ یو پی میں ایک مدرسہ بنائیں، بولیں یہ ہے وہاں سے آیا ہے، کر لو کیا کر سکتے ہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ لیکن اس کو نہ مسلمان سمجھ رہا ہے یہاں کا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اتنا برقع اب آ گیا ہے اس ملک میں کہ سعودی آ کے حیران ہوتے ہیں۔ جنہوں نے 1950 60s میں انڈیا دیکھا ہے وہ آج یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ دوپٹے ہٹ گئے، حجاب آ گئے، اور اوڑھنی لفظ جو ہے وہ غائب ہو گیا، کیونکہ اوڑھنی عربی ورڈ نہیں ہے اور دوپٹہ بھی اوڑھنی عربی ورڈ نہیں ہے، نہ فارسی ہے۔ تو حجاب کیونکہ عربی کا ورڈ ہے تو ایجپشنز کی طرح پہنو، اور جو نہ پہنے اسے کہو یہ اریاں عورت ہے، تو ننگی گھوم رہی سڑک پہ۔